رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورت کے پہلے حصے کا پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک ہے اور اس حصے میں 3 ابواب ہیں اور ان ابواب میں سے پہلا باب آیت نمبر 36 تک ہے جس میں تدبیر منزل، گھر کے معاملات اور وہ معاملات جن کا تعلق گھر کے اندر سے ہے یا رشتوں سے ہے ان کے متعلق تدبیر منزل کے متعلق 18 امور کا بیان ہوگا۔ ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورت کا انٹروڈکشن کچھ کل ہو چکا ہے، تو اب چونکہ یہ سورت النساء میں کچھ احکام کا بیان زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ دلچسپ بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ پوری توجہ سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے، لطف اٹھائیں گے قرآن مجید کے طریقہ بیان سے بھی، قرآن مجید کے اور اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے احکامات سے بھی، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت کی جو یہ شریعت ہے یہ کس طرح ہر کمزور کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین جو ہے وہ کس قدر کامل ہے، کس قدر اکمل ہے، کس قدر اس کے اندر خوبصورتی اور حسن ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی ظلم کے راستے ہیں یہ شریعت ان کا راستہ بند کرتی ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو اور پھر وہ ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی اور جو انجسٹس ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے یہ دین جو ہے یہ ہر طرح کے کمزوروں کا تحفظ بھی کرتا ہے، ہر طرح کے ظلم کا راستہ بند بھی کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب بھی کرتا ہو اور پھر وہ ظلم کا راستہ روکنے کے لیے اور جو زیادتی ہے اس کے راستے کو روکنے کے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کا سہارا لے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پر جو فیمنسٹ حضرات ہیں، وہ چاہے مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ عورتوں سے ہونے والی زیادتیوں اور عورتوں پر ہونے والے ظلم کا جو علاج اور حل ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کسی اور نظام کے اندر، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں اور خواتین کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے اور بعض کیسز میں خواتین بھی ظالم ہوتی ہیں، لیکن کیا ظلم کے راستے کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسلام کے علاوہ کسی اور نظام اور کسی اور فلسفے اور کسی اور نظریے کو جو ہے وہ چنے، یا اسلام ہی ہے جو کہ ان تمام قسم کے ناانصافیوں اور مظالم کا حل ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں گے سورۃ النساء کے اندر بھی کہ اللہ رب العزت کس طرح شیخ صاحب آواز نہیں کلیئر، شیخ صاحب نہیں سمجھ آ رہی بات کہ اللہ رب العزت کس طرح جو ہے وہ ہر قسم کے ظلم کا راستہ جو ہے اس کو روکتے ہیں۔ آواز سب لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے، ان کلیئر ہے یا کسی ایک دو کو مسئلہ ہے؟ سر اب کلیئر ہوئی ہے، پہلے ان کلیئر تھی۔ اچھا جی، تو بالکل ان کلیئر تھی، یہ ساری بات دہرانی پڑے گی یا کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا ہے؟ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا سر۔ چلیے ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بھی کافی ہے۔ چلیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ اور یہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی نفس واحدہ سے اس کی زوج کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر پھیلا دیا ان دونوں میں سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو۔ تم سب کے سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، تو جب ایک نفس سے تم سب کو پیدا کیا ہے تو پھر تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے یہاں پر رب، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں،
جی جی بتائیے. یہ آج ہم نے آیت نمبر 3 سے پڑھنا ہے. اصل میں پڑھ لی. جی یہ کل پڑھا تھا، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ مضمون ایک ہے تو تیزی سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر سے گزر جائیں، پھر انشاءاللہ آگے سے پڑھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ. تو اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام کے ذریعے تم آپس میں سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. واتقوا الارحام، یہ جو واتقوا اللہ اور واتقوا الارحام اس طرح ہے. واتقوا الارحام، ارحام سے بھی بچتے رہو. کس طرح بچتے رہو؟ یعنی کہ ان کو قطع کرنے سے اور ان کو توڑنے سے بچتے رہو، قطع تعلقی سے بچتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال کا اللہ رب العزت جو ہے وہ نگرانی کر رہا ہے. اب پہلا حکم ذکر ہوا ہے جس میں یتیموں کے اموال کی حفاظت ہے. پہلا حکم جس میں یتیموں کے اموال کی حفاظت مقصود ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے اموال دے دو. یہاں پر اموال کی نسبت یتیموں کی طرف کی ہے کیونکہ مال کے اصل مالک وہی ہیں. اور یہاں پر مخاطب کون ہے؟ مخاطب وہ گارڈین ہے، وہ ولی ہے جس کی پرورش میں یہ یتیم ہے. اور یہ یتیم جو ہیں ان کا کچھ مال ہے جو کہ ان کے باپ کی وراثت سے ان کو ملا ہے. اب چونکہ یہ یتیم بچے ابھی چھوٹے ہیں تو جس طرح یہ بچے اپنے ولی اور سرپرست کی ولایت میں آ گئے ہیں، اسی طرح وہ مال بھی جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے وہ اس ولی کے پاس آ گیا ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے اس ولی کو کہ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. ان یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور حرام چیز کو پاک چیز کے بدلے مت لے لو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، مراد یہ ہے کہ وہ مال جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو چھوڑ کے وہ مال جو تمہارے لیے حرام ہے اس میں تصرف نہ کرو. ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اپنا جو ردی مال ہے، اپنا وہ مال جو کہ کمتر ہے وہ یتیم کے مال میں شامل کر دو اور یتیم کے مال میں جو اچھی چیز ہے اس کو تم خود لے لو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ایسا مت کرو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ولا تأکلوا اموالہم، اور مت کھاؤ تم ان کے مالوں کو الی اموالکم مع اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. یعنی کہ دونوں اموال کو اس طرح خلط ملط نہ کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یتیم کا مال کون سا ہے اور تمہارا مال کون سا ہے. انہ کان حوبا کبیرا، تو کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ یا تو وہ خبیث کو طیب کے بدلے پسند کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس مال کو ترجیح دیتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے. یا پھر ایسا کرتا ہے کہ وہ یتیم کے اچھے مال کو لے لیتا ہے اور اپنا نکما مال وہ یتیم کے مال میں شامل کر دیتا ہے. تو یا پھر وہ کہ یتیم کے مال کو کھانے کے لیے ہیلا یہ کرتا ہے کہ اس کا اور اپنا مال مکس کر دیتا ہے تاکہ وہ مزے سے یتیم کے مال کو ہڑپ کر سکے. تو انہ کان حوبا کبیرا، یہ جو کہ پیچھے باتیں ذکر ہوئیں، اگر کوئی ایسا کرے تو یہ حوبا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے. حوب کہتے ہیں بوجھ کو بھی اور وزن کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر گناہ کے معنی میں ہے. انہ کان حوبا کبیرا. کچھ بات کل ہوئی تھی کہ وآتوا الیتامی اموالہم، اس کا معنی کیا ہے؟ یتیموں کو ان کا مال دے دو. تو اس حوالے سے تو آگے مستقل حکم آ رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال تب دینا ہے جب وہ بالغ ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں. یتیموں کو ان کا مال تب دینا ہے جب وہ بالغ ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ ایک ٹین ایجر کو یا ایک 10-11 سال کے بچے کو اس کا مال دے دیں گے جو کہ اس کی وراثت ہے اور مال اسی کا ہے، تو مال نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ مال کو ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ناسمجھی کی عمر میں اور جب بندہ میچور نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس بہت سارا مال آ جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ خراب کاموں میں پڑ جاتا ہے اور مال کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ مال تو تب دینا ہے جب بچہ بڑا ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر وآتوا الیتامی اموالہم کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن اس میں سے جو بہتر معنی ہے وہ یہی ہے کہ اس مال میں سے اس پر خرچ کرو، اس مال میں سے اس پر خرچ کرو اور یعنی کہ ان کو کھلاؤ پہلاؤ، ان کا علاج معالجہ وغیرہ کرو. یہ سب مال جو ہے وہ ان پر خرچ بھی کرو کیونکہ یہ انہی کا مال ہے.
تو ایسا مت کرو کہ یتیموں کا مال ہی ہے اور اس کو تم ان پر خرچ نہ کرو، تو بلکہ وہ مال ان پر خرچ کرو اور اس مال کو جو ہے وہ ان سے روک کر نہ رکھو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا معنی یہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب اگلی جو آیت ہے اس میں دوسرا حکم ذکر ہو رہا ہے، اور اس حکم میں یتیم بچیوں کے حق کا تحفظ ہے، یتیم بچیوں کے حق کا تحفظ ہے۔ پیچھے جو ہے وہ عمومی طور پہ یتیموں کے اموال کا تحفظ تھا، اب یہاں پر یتیم بچیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى یعنی کہ فی نکاح الیتامى، یتیم بچیوں سے نکاح میں تم عدل نہیں کر سکو گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہو تو پھر کیا کرو، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگیں، من النساء دوسری عورتوں میں سے، جو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو نکاح کر لو دوسری خواتین سے جو تمہیں اچھی لگیں، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ تو یہاں پر اس کیا بات بیان ہو رہی ہے، یہ اس آیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے بہتر جو تفسیر ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، اور جب ان کے بھانجے عروہ نے پوچھا ان سے اس آیت کے بارے میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عروہ بن زبیر نے، جو کہ ان کے بھانجے ہیں، اس آیت کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا ہوتا تھا کہ ایک یتیم بچی کسی شخص کی کفالت میں ہوتی تھی، اور وہ خوبصورت ہوتی تھی، مالدار ہوتی تھی، اور اب یہ شخص کرتا کیا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیتا تھا۔ اب یہ آلریڈی اس کی کفالت میں ہے اور اس کا جو وراثت کا مال ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، تو یہ اس سے نکاح تو کر لیتا تھا لیکن اس کو پورے حقوق نہیں دیتا تھا، یا تو اس سے حق مہر اس کو پورا نہیں دیتا تھا، یا نان و نفقہ نہیں دیتا تھا، یعنی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسری خواتین سے شادیاں کرو، یتیم بچیوں سے شادیاں مت کرو، ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے اس آیت کے متعلق۔ باقی کچھ تابعین سے جو تفسیر نقل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یتیموں کے مال میں تو بچتے تھے، یتیموں کے مال میں تو احتیاط کرتے تھے، لیکن خواتین کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، خواتین کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ حکم ہوا کہ تم یتیموں کے بارے میں تو ڈرتے ہو کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، لیکن خواتین کے بارے میں ناانصافی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو جب تم یتیموں کے معاملے میں احتیاط کرتے ہو کہ ظلم نہ ہو، تو خواتین کے معاملے میں بھی ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو، ٹھیک ہے، یہ دوسری تفسیر ہے۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ اکرمہ سے اور ابن جریر وغیرہ سے کچھ اور بھی تفاسیر نقل ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ وہی ہے جو کہ یہ سیدہ عائشہ کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہے، جو کہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، کہ اصل بات یہی ہے کہ وہ شخص جس کی زیر کفالت کوئی یتیم بچی ہوتی تھی اور وہ خوبصورت اسے لگتی تھی اور وہ مالدار بھی ہوتی تھی، تو یہ شخص اس سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا، اس کو اتنا حق مہر نہیں دیتا تھا جتنا وہ ڈیزرو کرتی تھی، اور اس کو نان و نفقہ نہیں دیتا تھا۔ تو کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، ٹھیک ہے، تاکہ ظلم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ پھر تم دوسری خواتین سے نکاح کرو، اور دو دو، تین تین اور چار چار نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو تم جو تمہیں اچھی لگیں خواتین میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ تو اصل تو حکم یہ ہے، ہاں اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم دو دو، تین تین اور چار چار شادیاں کرو گے تو تم عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، تو فَانْكِحُوا واحدۃ، تو پھر ایک ہی خاتون سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ان پر اکتفا کرو جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، مل کے یمین، ویسے تو اس کا معنی ہے کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، معنی لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مل کے یمین، اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو تم ایک بیوی پر اکتفا کرو، اور یا پھر اپنی لونڈیوں پر ہی اکتفا کرو، تاکہ تم ذالک ادنا اللہ تعولوا، ذالک ادنا، ذالک یہ ایک ہی خاتون سے نکاح کرنا یا پھر صرف لونڈیوں پر ہی اکتفا کرنا،
اللہ تعولو، ادنا یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں سے نکاح کرو گے تو ظلم میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم ان کے علاوہ خواتین سے شادی کرو، دو دو تین تین اور چار چار۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم دو دو تین تین چار چار خواتین سے شادی کرو گے تو عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی خاتون سے نکاح کرو۔ اگر تمہیں ایک خاتون سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تم لونڈیوں پر اکتفا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم ظلم میں مبتلا نہیں ہوگے، تم ظلم میں مبتلا نہیں ہوگے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس آیت کو بعض جو ماڈرنسٹس ہیں اور بعض اور لوگ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، صرف یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر جو النساء سے مراد ہیں یہ یتیم بچیوں کے علاوہ دیگر خواتین مراد ہیں، یتیم بچیوں کے علاوہ دیگر خواتین مراد ہیں۔ اصل میں یہ ایک عام مزاج ہے کہ جب جو مغرب ہے یا ویسٹ ہے وہ اسلام کے کسی حکم پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے اور اسلام کے کسی حکم کو اس کو جو ہے وہ اس کی تحقیر کرتا ہے یا اس پر اعتراضات کرتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ اسلام کے وکیل صفائی بن کے تو شریعت کے اندر جو ہے وہ پھر امینڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو ویسٹ ہے اس کو راضی کیا جا سکے۔ تو راضی تو خیر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی مخالفین کو یہ اعتراض کریں دین پر تو انسان دین کی ایسی تعبیر اور تشریح کرنے بیٹھ جائے تاکہ ان کو مطمئن کر سکے۔ تو کیا ضرورت ہے، اسلام کو اپنے وکیل صفائی ایسے نہیں چاہیے جو کہ اسلام کا دفاع کرتے کرتے اسلام کا ہی حلیہ بگاڑ دیں۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے، کفار کو اعتراض ہے، وہ لوگ جن کو ایک بندے کی اگر سو بھی اس کی گرل فرینڈز ہوں تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اسلام جو ہے وہ تعدد ازواج کو جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے تو اس پر ان کو اعتراض ہے۔ تو ایسے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دین کی ایسی تعبیر کرنا یا دین کی بلکہ تحریف کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ تیسرا حکم ذکر ہو رہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ اور خواتین کو دے دو، صدقاتہن ان کے حق مہر، عورتوں کو ان کے حق مہر دے دیا کرو، نحلتن خوش دلی سے، خوش دلی سے ان کو ان کے حق مہر ادا کر دیا کرو، کیونکہ یہ حق مہر کے بارے میں بھی بہت سارے جو ہے وہ ظلم کیے جاتے تھے، حق مہر دیا نہیں جاتا تھا یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دبا لیا جاتا تھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہوتی تھیں حق مہر کے معاملے میں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے کہ خواتین کو ان کے حق مہر جو ہے وہ خوش دلی سے دے دو، ان کو ان کے حق مہر جو ہے وہ ادا کر دو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اچھا اگر یہ ادا کر دیں اور اگر خاتون جو ہے وہ خود اپنی رضامندی سے حق مہر دینا چاہے اپنے شوہر کو تو پھر کیا ہے؟ تو فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن طِبْنَ، اگر وہ عورتیں دل کی خوشی سے تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں اس میں سے، یعنی کہ اس حق مہر میں سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی کہ یہ اس طرح ہے فَإِن طِبْنَ نَفْسًا لَكُمْ، اگر وہ خوش دلی سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، عن شیء منہ اس حق مہر میں سے کوئی چیز، تو فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اس کو کھا لو، یعنی کہ اس کو استعمال کر لو خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے۔ خواتین کو ان کا حق مہر ادا کر دو، اور اگر وہ حق مہر میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ، تو پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کے بارے میں ایک مزے کی بات ہے جو کہ امام ابن کثیر نے بھی اور قرطبی وغیرہ نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو یا پیٹ میں درد وغیرہ ہو یا پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو وہ اپنی بیوی سے کچھ پیسے طلب کرے، اور یا پھر اس کے حق مہر کی رقم میں سے وہ کچھ طلب کرے اور پھر اس کو استعمال کرے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر کہا گیا کہ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خواتین اپنی رضامندی سے تمہیں کوئی
چیز دے دیں اس حق مہر میں سے تو تم اس کو کھا لو، اس طرح کہ وہ تمہارے لیے جو ہے وہ تکلیف کے بغیر حاصل ہونے والی اور جلدی ہضم ہونے والی چیز ہے۔ ہنی ام مریا، ہنی ان اور مریا کے مختلف معنی ہیں، جس طرح ہنی ان کا معنی ہوتا ہے آسانی سے نگلی جانے والی چیز، یا مریا وہ چیز جس کا انجام جو ہے وہ بغیر کسی نقصان کے ہو، اس میں کوئی ضرر نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی کہ پرلطف بات ہے جو میں نے ذکر کر دی ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اب جو ہے وہ ایک اور حکم کا ذکر ہوگا، 3 احکام کا ذکر ہو گیا، چوتھا حکم یہ ہے، اب اس کا تعلق بھی یتیموں کے اموال کے ساتھ ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب جب پہلے ذکر ہوا کہ یتیم بچوں اور بچیوں کو ان کے مال دے دو اور اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر ادا کر دو، تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اموال دینے ہیں اور یہ جو حق مہر دینے ہیں، یہ ایسی صورت میں نہیں دینے کہ جب اس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ اپنے اس مال کو ضائع کر دیں گے، اس وقت نہیں دینے، بلکہ ان کا مال یہ کب ادا کرنا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو کم عقل لوگوں کو، کم عقل اگر ہوں تو ان کو مت دو، اموالکم اپنے اموال کو، یعنی کہ یہاں پر اموالکم کہا ہے، اموالکم اس اعتبار سے کہ وہ ابھی تمہاری ملکیت میں ہے یا تمہارے زیر انتظام ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں، پیچھے کہا تھا اموالہم، آیت نمبر 2 کے اندر کیا کہا تھا؟ وآتوا الیتامی اموالہم، تو یہاں پر اموالہم کہا تھا، مال کی نسبت یتیموں کی طرف کی تھی کیونکہ مال کے اصل مالک تو وہی ہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر جو گارڈین ہیں ان یتیموں کے، ان کی طرف مال کی نسبت کی ہے، کس اعتبار سے؟ کہ ابھی تو ان کے انتظام زیر انتظام ہے، اور ادھر آیت نمبر 2 کے اندر ان یتیموں کی طرف نسبت کی تھی، کس اعتبار سے؟ کہ اصل مال کے مالک تو وہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جی سر آ گئی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور یہ مال جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے معاش کا سبب بنایا ہے۔ یہ مال کی مدح کی ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے، کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے۔ تو یہ جو مال کے حوالے سے نا ہمارے معاشرے میں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بالکل مادہ پرست سوچ ہے اور جس کے نزدیک مال ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور ان کی زندگی کا جو محور ہے وہ مال ہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے جو کہ خاص طور پہ دیندار لوگوں کے اندر بعض دفعہ آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال جو ہے یہ کوئی بری چیز ہے، مال جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے، اور مال کو کمانا یا کوئی جاب کرنا یا محنت کرنا مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی ایسا کام ہے جو کہ ایک مطلب یہ کوئی ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ جو محنت کرتے ہیں مال کو کمانے کے لیے یہ کوئی ہم فالتو کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اس گلٹ کو فیل کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم تو بس پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے وسوسے بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں، اور میں کئی اس طرح کے بھائیوں سے میری ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس موضوع پہ۔ بہرحال یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مال جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سارے حرام چیزوں سے اور بہت ساری برائیوں سے بچنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ سمجھنا کہ مال جو ہے یہ کوئی بذات خود بری چیز ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض سلف سے بھی اس طرح کا معنی نقل ہوا ہے کہ مال جو ہے، اچھا مال جو ہے وہ ایک مومن کے لیے اسلحے کی طرح ہے، ایک اسلحے کی طرح ہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ ایک انسان کے پاس مال نہ ہو اور وہ محتاج ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے دین کو جو ہے دین پہ کمپرومائز کرے گا، جس طرح کے روایات میں بھی آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر بن جائے، یعنی کہ فقر جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حلال مال کو کمانا یا حلال مال کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا حلال طریقے سے اور حدود شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو جاب کر رہا ہوں یا جو میں محنت کر رہا ہوں یہ شاید میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو مطلب جو کہ ممدوح نہیں ہے یا کوئی ناپسندیدہ کام ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبودیت ہے. انسان اگر یہ کام کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے حلال کمانا چاہتا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اور میں اس مال کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہوں، تو یہ وہ عین عبادت جو ہے وہ کر رہا ہے. بہرحال التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال جس کا اللہ نے جس کو تمہارے لیے معاش کا سبب بنایا ہے. ورزقوہم فیہا، اور ان کو بھی، ان یتیموں کو بھی اس مال میں سے کھلاؤ پلاؤ، اور وکسوہم، اور ان کو پہناؤ بھی، یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے پہناوے کا انتظام اس مال میں سے کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان یتیموں کو اچھی بات کہو، اچھی بات بھی انہیں کہو. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ بیٹا یہ مال آپ ہی کا ہے، یہ مال آپ کو میں ادا کر دوں گا جب آپ کچھ بڑے ہوں گے، آپ سمجھدار ہوں گے تو یہ مال آپ کو ادا کر دیا جائے گا. اور یہ تو مال کے متعلق ہے، اور عمومی طور پہ یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی اور سختی اس طرح کرنا کہ اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اور اس کو جو ہے وہ یہ جان کے کہ یہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، اس کو میں جس طرح مرضی جو ہے وہ بلی کروں، یا اس کو میں جس طرح مرضی اس کے ساتھ میں سلوک کروں، اس کے پیچھے پوچھنے والا کون ہے، تو ایسا مت کرو، بلکہ وقولوا لہم قولا معروفا، اچھی بات ان سے کہو. اب وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اب ان یتیموں کا جو ہے وہ امتحان لو، ان کو آزماؤ، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ یہ بلوغت کو پہنچ جائیں. اب جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں، یہ پہلی شرط ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان کے اندر سمجھداری محسوس کرو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے مال جو ہے نا وہ ان کو دے دو. اب دو شروط کا ذکر کیا ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھداری بھی تم محسوس کرو. ٹھیک ہے، تو سمجھداری کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سمجھداری کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ سمجھداری ہے یا نہیں؟ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتے ہو. نفع نقصان، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے؟ ان کو تھوڑا بہت کچھ دے کے آزمایا جائے کہ وہ اس کو کس بارک اللہ طریقے سے فیکم، خرچ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. تو اس کو جو ہے وہ کچھ مال دے کر دیکھا جائے کہ وہ کس طرح صرف کرتا ہے، اس کو ساتھ لے کے بازار جائے، دیکھے وہ مال میں کس طرح تصرف کرتا ہے، اس کو سبزی لینے کے لیے بھیجے، دیکھے کہ وہ کس طرح کی سبزی لے کر آتا ہے. خیر اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو شاید سارے مرد ہی جو ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جائیں. تو بہرحال اس کو کچھ مال دے کر چیک کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ اب اس کے اندر کچھ سمجھداری آ گئی ہے یا نہیں آ گئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کے اموال دے دو. اور وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور اس مال کو مت کھاؤ، اسرافم و بدارن، حد سے بڑھتے ہوئے اور جلد بازی کرتے ہوئے، یعنی کہ ایسا مت کرو کہ اب یتیم ابھی چھوٹے ہیں، ان کا مال تمہارے پاس ہے، تمہاری کسٹڈی میں ہے، تم اس مال کو زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہو اور جلد بازی کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہو. کیوں؟ این یکبرو، یعنی کہ خشیت این یکبرو، اس ڈر سے کہ یہ یتیم ابھی بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ یتیم بڑے ہو جائیں اور مجھے ان کو مال دینا پڑے تو میں جلدی جلدی اس مال کو استعمال کر لوں اور میں اس مال کو استعمال کر کے ختم کر دوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا مت کرو. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، تو اس طرح مت کرو. ومن کان غنیا فلیستعفف، تو جو کوئی غنی ہو، یہ اولیاء کو خطاب ہے جو کہ گارڈین ہیں ان یتیموں کے. ومن کان غنیا، جو کہ غنی ہو تو فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، وہ اپنے آپ کو بچائے، یعنی کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے. ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو تو فلیأکل بالمعروف، وہ معروف طریقے سے ان یتیموں کے مال میں سے کھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ان یتیموں کی پرورش کر رہا ہے اور ان کے اخراجات اٹھا رہا ہے اور ان کے مال کا جو ہے وہ تحفظ کر رہا ہے، ان کے مال میں تجارت کر رہا ہے، تو وہ معروف طریقے سے اپنی مزدوری اس مال میں سے لے سکتا ہے، معروف طریقے سے اپنا حق جو ہے وہ اس مال میں سے لے سکتا ہے. لیکن ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ایسا نہیں کرنا کہ زیادتی کرتے ہوئے ان کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کر جاؤ. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ وعید آگے آئے گی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان یتیموں کے مال ان کو دے دو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ دینے مال ان کو ادا کرنے پر گواہ بناؤ، کسی کو گواہ بناؤ، یعنی کہ باقاعدہ وہ مال دینا جو ہے اس پر گواہوں کو مقرر کرو، گواہوں کی موجودگی میں مال ان کے حوالے کرو تاکہ بعد میں کوئی
جو ہے وہ معاملہ خراب نہ ہو کہ بھائی ہمارا مال تو ہمیں انہوں نے دیا ہی نہیں. باقی یہ ہے کہ گواہوں کو تو مقرر کر لو، لیکن وکفا باللہ حسیبا، اصل حساب لینے والا تو اللہ ہی ہے اور وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب جو ہے وہ ایک اور حکم کا ذکر ہے، الرجال للرجال نصیب مما یہ چھٹا حکم ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی کہ وراثت. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. ٹھیک ہے، مما قل منہ او کثر، یہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. نصیبا مفروضا، یہ حصہ وہ ہے جو کہ مقرر کر دیا گیا ہے، مقرر شدہ حصہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں، مال کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم بچے، والمساکین اور مسکین بھی آ جائیں، تو فرزقوہم منہ، ان کو اس مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو جو ہے وہ معروف بات ان کو کہہ دو، ان کو جو ہے وہ معروف بات کہہ دو. اس آیت کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ 7واں حکم ہے، اور اس میں کمزور جو وارث ہیں یا وہ لوگ جو کہ وارث نہیں ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ ان سے ظلم کا ازالہ مقصود ہے. اچھا، اس آیت کے متعلق نا 2-3 اقوال ہیں، بلکہ 4 اقوال ہیں. پہلا قول جو ہے وہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور کئی تابعین نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ میراث میں حصے دار تو نہیں ہیں، یعنی کہ وراثت میں ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہوا تو یہ لوگ حاضر ہو گئے ہیں، وہاں پر موجود ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سب وارثوں کی رضامندی سے ان کو بھی کچھ مال دے دیا جائے، ان کو بھی کچھ مال دے دیا جائے، اور تاکہ ان کی جو ہے وہ دلجوئی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کے متعلق پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ وراثت کی آیت اترنے سے پہلے تھا. وراثت کی آیت جو کہ ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، بڑے تفصیل سے وراثت کے احکام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم وراثت کی آیت اترنے سے پہلے تھا، لیکن جب وراثت کی آیت اتر آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بعض تابعین کا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین جو ہے وہ یہ تفسیر اس کی کرتے ہیں. اور اسی طرح تیسرا اور چوتھا قول بھی ہے. بہرحال اس میں جو بات زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ جن کا ویسے تو وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ وراثت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو سب ورثاء کی رضامندی سے ان کو بھی اس میں سے کچھ مال دے دیا جائے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے اور ان کا دل برا نہ ہو. تو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اچھا، اس کے بارے میں نا ایک چوتھا قول بھی ہے، وہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہیں تو وراثت کے مال کے حصہ دار ہی ہیں، وراثت کے مال کے حصہ دار ہی ہیں، لیکن ابھی وراثت کے مال میں مکمل تقسیم نہیں ہوئی، لیکن ان لوگوں کو مال کی ضرورت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مال جو ہے وہ دیا جائے. تو اس موقع پہ ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دیا جائے اور اس کا حساب کر لیا جائے، اور باقی مال جو ہے وہ ان کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہو وہ جب مکمل تقسیم ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے. تو پھر اس صورت میں دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. جی، یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اولو القربہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وراثت کے حصے دار ہیں، ان کا حصہ بنتا ہے اس وراثت میں. اور والیتامى والمساکین جو ہے نا وہ اسی کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا قول جو ہے سعید بن جبیر کا، یہ میں اس اعتبار سے بتا رہا ہوں. اب ان لوگوں کو چونکہ یہ یتامہ اور مساکین ہیں اور یہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے مال میں ان کا حصہ بنتا ہے، اب یہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں ہمارا مال دے دیا جائے، ہمیں مال کی ضرورت ہے.
تو اس موقع پہ ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مال دے دیا جائے، اور کیا کہا جائے، ان کو کہا جائے کہ بھائی ابھی مال مکمل تقسیم نہیں ہوا، ابھی ہم نے حصے بنانے ہیں، ہم ابھی آپ کو کچھ مال دے رہے ہیں، باقی آپ کا جتنا حصہ بنتا ہوگا وہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے بعض مشائخ نے اس تفسیر کو پسند کیا ہے، لیکن اس میں اور پہلے جو میں نے قول ذکر کیا ابن عباس کا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اس تفسیر کے مطابق یہاں پر اس آیت کے اندر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ہیں جو کہ حصے دار نہیں ہیں، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے ان کو کچھ مال دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو چوتھا قول ذکر کیا سعید بن جبیر کا، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ حصے دار ہیں لیکن ان کو فوری طور پہ مال کی ضرورت ہے، اور مال جو ہے وہ ابھی مکمل طور پہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی، تو کچھ نہ کچھ مال ان کو دے دیا جائے گا، اور بعد میں پھر جب ان کا جتنا حصہ بنتا ہوگا اس میں سے وہ حصہ مائنس کر لیا جائے گا جو ان کو پہلے دے دیا گیا تھا، اور باقی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ آگے سمجھ سر. جی باقیوں کو بھی آگے. عرفان قیوم بھائی، زریاب بھائی. عرفان قیوم بھائی تو کلاس میں ہیں ہی نہیں میرا خیال ہے. ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیں، نظر آ گئے. چلیے بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اب ترجمہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى والمساکین، اور یتیم رشتہ دار، یتیم اور مساکین، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم ان سے اچھی بات کہو، یعنی کہ ان کو کہو کہ بھائی، اب اس میں مختلف معنی ہو سکتا ہے. اگر تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ میراث میں حصے دار نہیں ہیں تو ان سے قول معروف کیا کہا جائے گا؟ ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو بھائی، اس مال میں آپ کا حصہ شرعی طور پہ نہیں بنتا، ہم نے آپ کو کچھ نہ کچھ مال برسا کی رضامندی سے آپ کی دل جوئی کے لیے دے دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان میں آپ کا حصہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ معنی کیا جائے، اگر اس سے مراد ہم وہ لوگ لیں جو کہ واقعتاً حصے دار ہیں، تو پھر قول معروف کیا ہے؟ پھر قول معروف یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم نے وراثت کے مال کے حصے نہیں کیے، آپ کو ہم نے کچھ نہ کچھ مال دے دیا ہے آپ کی ضرورت کی وجہ سے، باقی جو آپ کا حصہ بنتا ہوگا وہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ جی خَلْفِهِمْ سر. ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہ آیت ذرا سمجھ کے پڑھ لیں. یہ ایک مدت تک میں ذرا اس آیت کے اندر کافی پریشان رہا، اور مجھے کچھ عرصے بعد جا کے اس آیت کی پھر سمجھ آئی. اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی. بہرحال یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اب یہاں پر جو ہے وہ پیچھے جو احکام بیان ہوئے ہیں، پیچھے جو احکام بیان ہوئے، یتیم بچوں کے مال کا تحفظ، یتیم بچیوں کے حقوق کا تحفظ، ناسمجھ افراد کے حقوق اور ان کے مال کا تحفظ کہ کہیں وہ ناسمجھے میں اپنے مال کو ضائع نہ کر دیں، خواتین کے حق مہر کے حق کا تحفظ کہ ان کو حق مہر جو ہے وہ پورا پورا ادا کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور اگر تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو تو عدل کا کرو، عدل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی پر اکتفا کرو. یہ سب جو احکام دیے، اب یہاں پر جو ہے وہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان احکام پر عمل کرو. ترغیب کس طرح دلائی جا رہی ہے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں، چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں، الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور ذریت، وہ لوگ ڈر جائیں جو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں کمزور اولاد، تو خافوا علیہم، ان کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، تو ان کے بارے میں تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کہیں ان کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ ناانصافی نہ کرے. تو یہ لوگ ڈر جائیں، کس چیز سے ڈر جائیں؟ الظلم علی اولاد غیرہ، کسی دوسرے کی اولاد پر ظلم کرنے سے ڈر جائیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ڈر جائیں، بچ جائیں. کون لوگ؟ جو اگر خود اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں تو ڈرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ کرے، تو یہ لوگ ڈر جائیں. کس چیز سے ڈر جائیں؟ کس چیز سے بچ جائیں؟
دوسروں کی اولاد پر ظلم نہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کا جو مفعول ہے ولیخشا کا وہ معذوف نکالیں گے، یعنی کہ ولیخشى الظلم علی اولاد غیرہ، ولیخشى الظلم علی اولاد غیرہ، کسی اور کی اولاد پر ظلم کرنے سے بچ جائیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کے بارے میں تو بڑے حساس ہیں اور سینسیٹیو ہیں کہ اگر ہم اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو جب اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکر ہے تو دوسروں کی اولاد کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں. تو فلیتقوا اللہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کریں، سیدھی بات کریں اور اللہ سے ڈر جائیں. تو اس آیت کی تفسیر میں بھی بعض اقوال ہیں، لیکن میرا خیال ہے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، یتیم بچوں کے اولیاء کو یا جو لوگ یتیم بچوں کے گارڈینز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں تمہیں فکر ہے، اور اگر تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے تو تمہیں کیسا لگے گا. تو اسی لیے اللہ سے ڈرو اور دوسرے لوگوں کی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو. اور واللہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو کچھ یتیم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یتیم بچے کس طرح رلتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کتنی ایسی فیملیز ہیں، 20 ایسی فیملیز ہیں کہ جن کے جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں، جن کے اثاثے ہوتے ہیں، وہ یتیم بچے کرائے کے گھروں میں اور ورک شاپوں میں کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار یا ان کے جو دوسرے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ وہ ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں، جو ان کے باپ کے چھوڑے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ المستعان. تو فلیقولوا قولا سدیدا. اب آخر میں تخویف اخروی ہے یہاں پر، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، تخویف اخروی، بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، ظلم کے ذریعے، ظلم کے ذریعے. یہاں پر ظلمن کی قید کیوں لگائی ہے؟ ظلمن کی قید اس لیے لگائی ہے کیونکہ جس طرح کے پیچھے کیا بات ہوئی تھی، دیکھیے پیچھے آیت نمبر 6 میں کہا تھا نا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. تو یعنی کہ بعض صورتوں میں یتیم کا مال کھایا بھی جا سکتا ہے، یہ بعض صورتوں میں یتیم کا مال کھایا جا سکتا ہے لیکن وہ معروف طریقے سے. تو یہاں پر اسی لیے ظلمن کی قید لگائی ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلمن، وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یہ دراصل اپنے پیٹوں میں مال نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا تو کوئی بات نہیں، اصل میں یہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا سامان کر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ تخویف اخروی ہے. اب اس سے آگے جو 2 آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اسی طرح جو اس سے اگلی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہ جو 2 آیات ہیں یہ شریعت کے اندر جو وراثت کا علم ہے، علم المیراث جس کو ہم کہتے ہیں یا علم الفرائض کہتے ہیں، یہ 2 آیتیں اس علم کی بنیاد ہیں. یہ 2 آیتیں اور پھر ایک سورہ نساء کی آخری آیت ہے. تو ان 2 آیات کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم تھوڑا ٹائم لے کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ان کو ذرا ان کو سمجھانا پڑے گا تفصیل سے، اور تھوڑا سا اس میں ٹائم بھی لگے گا. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر جو ہے وہ وراثت کے تقریباً تمام احکام بیان ہو جائیں گے. یہ جو شریعت کا علم الفرائض ہے یہ سارے کا سارا اس کی بنیاد جو ہے نا وہ یہ 3 آیات ہیں. 2 آیات یہ والی 11-12 سورہ نساء کی اور ایک سورہ نساء کی آخری آیت، اور تقریباً 2 یا 3 احادیث ہیں، یا اگر یہ کہا جائے کہ 2 احادیث ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ وراثت کے علم کی بنیاد ہیں. ٹھیک ہے، تو وراثت کا علم جو ہے وہ تمام کا تمام انہی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح شریعت نے حصوں کو مقرر کیا ہے. اور علم الفرائض جو ہے یہ شریعت کے علوم میں سے بڑا اہم اور تھوڑا سا ٹیکنیکل علم ہے. مشکل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. تو وہ لوگ جو کہ میتھس وغیرہ میں اچھے ہوتے ہیں، جن کو فریکشنز وغیرہ آتی ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہوتا ہے.
اور وہ لوگ جو کہ میری طرح تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں میتھس میں اور فریکشن وغیرہ جن کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی ان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ اس کو سمجھیں اور سمجھائیں بھی، اور کم از کم ترجمے کی حد تک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کنفیوژن باقی نہ رہے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم شاید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عرفان۔ شاید لونڈی کا کنسیپٹ جو تھا وہ تھوڑا سا مجھے کلیئر نہیں ہے۔ اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو قرآن مجید کے مطابق ایک بیوی پر اکتفا ہے، نہیں تو پھر لونڈی کے معاملے میں کیا نکاح کی شرط نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، لونڈی کے معاملے میں نکاح کی شرط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لونڈی جو ہوتی تھی وہ اس شخص کی ملکیت ہوتی تھی اور وہ جو ہے وہ اس سے استمتاع کر سکتا تھا، یعنی کہ اس سے وہ جو ہے وہ انٹیمیسی کر سکتا تھا، اس کے ساتھ نکاح کی شرط نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ تعداد بھی میٹر نہیں کرتی؟ تعداد بھی اس کے اندر میٹر نہیں کرتی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ تعداد کی شرط نہیں ہے۔ تعداد کی شرط جو ہے وہ منکوحات میں ہے، جو نکاح میں خواتین ہوں اس میں تعداد کی شرط ہے۔ یعنی کہ اس میں پھر یہ ہے کہ جو لونڈی چونکہ وہ ملکیت میں ہے، یعنی کہ جنگ وغیرہ کے موقع میں جو اس کے قبضے میں ہے، اس طرح ہی یعنی کہ قبضے میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس نے خود سے پکڑ لیا اور اس کے قبضے میں آ گئی، یہ طریقہ نہیں تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا تھا یا مسلمانوں کا جہاد کا جو امیر ہوتا تھا وہ اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ اگر ان خواتین کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا یا مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا تو وہ اس کے قبضے میں آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ جو خواتین ہوتی تھیں یا جو غلام ہوتے تھے ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو خرید لیتا تھا کسی دوسرے سے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ اگر اس سے تعلق قائم کرے اور وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے تو اس صورت میں پھر یہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا، پھر یہ اس کو ام الولد کہتے ہیں، ام الولد، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے اس کو جو ہے وہ ایک پورا یعنی کہ اس کو جو ہے وہ اس سارے نظام کے ضابطے بنائے ہیں، اس سارے نظام کو جو ہے وہ ایک منظم ایک نظام کے اندر شریعت لے کے آئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے حقوق جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہیں، اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، یعنی کہ مرد اس کو کھلانے کا پابند ہے، اس کو پہنانے کا پابند ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنے کا پابند ہے، یہ سب کام جو ہے وہ مرد کرنے کا پابند ہے۔ اور اگر وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے گی تو پھر وہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، پھر وہ مستقل طور پہ اس کی ملکیت ہی رہے گی اور وہ جو ہے وہ اس پر خرچ کرتا رہے گا، پھر اس کا نام ام الولد ہو جاتا ہے، ام الولد، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، اس میں یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک کے حصے میں 4 لونڈیاں آتی ہیں تو ایکویلٹی بھی جو سی ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، لونڈیوں کے معاملے میں اس پر جو ہے وہ اس معنی میں عدل ضروری نہیں ہے جس معنی میں بیویوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جزاک بیویوں کے اللہ۔ معاملے جی کوئی اور سوال شیخ ہے؟ صاحب ایک سوال تھا چھوٹا سا میرا اسی پوچھیے۔ مسئلے سے ریلیٹڈ، تو ان سے ایسی لونڈیوں سے پھر نکاح کی اجازت ہوتی ہے؟ نکاح کوئی اور اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر یہ مرد خود اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، خیر اب تو یہ نظام ہے ہی نہیں، لیکن پہلے بھی یہ چیز ریئر ہی ہوتی تھی، لیکن اگر وہ خود سے اس کو آزاد کر کے نکاح کرنا چاہے تو خود بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر آزاد نہیں کرتا تو پھر اس سے نکاح کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ہی اس کی ملکیت میں ہے، پہلے ہی وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس سے جو ہے وہ انٹیمیسی بھی کر سکتا ہے، تو اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آگے یہاں پر آگے ذکر آئے گا سورۃ النساء کے اندر ہی، وہ لوگ جو کہ آزاد خاتون سے نکاح نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، یہ 5ویں پارے کے شروع میں آئے گا انشاءاللہ۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جی آپ سے میں نے سوری اس لیے کیا تھا یہ سوال کیونکہ یہاں سعودی عرب میں ابھی بھی یہ سسٹم ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر یہاں پہ سننے میں آتا ہے نکاح کرنے کا سلسلہ، تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ نہیں، سعودی عرب میں کیا سلسلہ ہے ابھی؟ یہ جو خدامہ یا جو ہوتی ہیں خادمائیں جو ہوتی ہیں ان کی، جی، ان کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ، لیکن یہ بات غلط ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزاد خواتین ہیں،
یہ لونڈیاں نہیں ہیں. یہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ معاوضہ لے کر کام کر رہی ہے ان کے پاس یا ان کی خدمت پہ مامور ہے, یا جس طرح میڈز ہوتی ہیں, یہ لونڈیاں جی تھوڑی ہیں, یہ تو آزاد خواتین ہیں. تو اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے, باقی ان سے نکاح بے کیا شک جا سکتا ہے, نکاح تو کیا جا سکتا ہے, وہ ہے تو عورت ہے نا, اگر وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو تو اس سے نکاح تو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ لونڈی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو خواتین کام کرتی ہیں گھروں میں یا جو یہ ہوتی ہیں, یہ خدا نخواستہ لونڈیاں نہیں ہیں, یہ آزاد خواتین ہیں. یہ آزاد معاوضے کے بدلے خدمت, یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم جاب کرتے ہیں کسی جگہ پہ. ٹھیک ہے, جی تو شک جب ہم کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کے غلام بن گئے ہیں؟ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا, کیا ہم غلام ہیں؟ نہیں, ہم غلام تو نہیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ خواتین آزاد خواتین ہیں. یہ جو لونڈی ہوتی ہے نا, وہ کسی معاوضے کے بدلے خدمت نہیں کر رہی ہوتی. لونڈی اس بندے کی ملکیت ہوتی ہے, اس خاتون کی ملکیت ہوتی ہے, یا اس مرد کی ملکیت ہوتی ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے, اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لے رہی ہوتی خدمت کرنے کا. تو لیکن یہ جو خواتین ہوتی ہیں جو یہاں پر عرب ممالک میں آتی ہیں باہر سے, یہ معاوضہ لے رہی ہوتی ہیں اپنی سروسز کا, تو ان کو لونڈی کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.